صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بخاری شریف کے باب الآداب میں حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف دل انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں پائی جاتی ہے، جبکہ سیاہ دل انسان کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑا کر لیتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت احساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کے دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پوری کا پورا ایسی ایک ہی ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے برقرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہر نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسے شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگہ پائے گا جو دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ آیا اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام الپیشوا نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی خوبیاں کیا ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے باب الآداب میں لکھا ہے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب ان پر نظر پڑی خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ لوگوں میں سے بہترین وہ اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نیک بندے ہیں جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کی چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بانورک اور بانور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اندازہ اس کی چہرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالات کا عکاسی ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا راحت، خوشی ہو یا غم، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کی چہرے سے واضح پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی نیک اور برے اعمال کی اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کے منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کے ایک ہجوم دیکھا جن کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی حصہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہے، یعنی اعمال صالح بھی انہوں نے کی اور اعمال سیئہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کی چہروں پر نور کی صورت میں نظر آ رہی ہے اور برے اعمال چہرے پر سیاہ اور کالے کے طور پر نظر نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیک اور مخلص بندوں کی چہروں پر تقوی اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات، معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہمارے اخلاق ہمارے مالک و خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے وحدت لا شریک جانے، اس کا کوئی ہمسر نہ بنائے، جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے،
قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال و حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، تکلیف اور مصیبت میں صبر کرے اور اپنے خالق مالک کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اسی طرح ہمارا اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے قرآن و سنت کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اس علم لوگوں تک ان کے فائدے کے لیے پہنچائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم اپنے کاندوں کو جگا لو، اپنے گفتگو کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے دینی بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ امام نے یہ فرمایا کہ اپنے شانوں کو جگا لو، یعنی کہ اپنے دینی بھائیوں سے نرمی اور توازی سے پیش آؤ، سختی یا غضب و غضب کی برتاؤ سے پرہیز کرو۔ مومن کی سختی اور غیظ و غضب صرف کافر کے مقابلے میں ہونا چاہیے اور مسلمان کو آپس میں محبت و الفت سے پیش ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندوں بنانا چاہتے ہیں تو ہر انسان سے اچھے اخلاق کی ساتھ پیش آئے، ماں باپ کی فرمانبرداری کرے، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، انہیں کبھی جھڑ کے کہیں نہ، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، ان کا اسی طرح خیال کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تمہیں محروم کرے گا اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کرے، سلام کو عام کرے، ہر جانے والے اور انجان مسلمان کو سلام کرے، جبکہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہوں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمایا، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور یعنی لوگوں کی چغلی لگانے والے، یعنی لوگوں کو باتوں کو ادھر پہنچانے والا، ایک کے بعد دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی چوتھے کے آگے بیان کرنے والے ہی برے ہیں۔ ناظرین، اسی برے عادات کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ ہم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ایسی باتیں اکثر فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے اکثر ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگرچہ وجہ تلاش کی جائے تو اکثر ان تنازعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغلکار فرما ہوتی ہے۔ چغل خور ایک بیمار انسان ہے جو کبھی بھی ایک دوسرے کی اچھی باتیں منتقل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتے ہیں جن سے کینہ اور دشمنی، فتنہ اور بخش پیدا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فتنہ پر درازی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہر تنازع اور چغل خور کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا اور گھٹیا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔